بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح جس نے پڑھ لی غیب سے 1500 کروڑ، اس تسبیح نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں صبح نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں پہلے میری بات کو سمجھیے، آگے بڑھنے سے پہلے میری بات کو سمجھیں۔ صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں تو اللہ پاک کے اس نام کی تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ آسان سی تسبیح کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اس عمل کو لازمی کریں۔ اگر آپ 200 کروڑ مانگو گے اللہ پاک آپ کو 400 کروڑ دیں گے۔ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے، اپنی زندگی میں اس عمل کو میں نے کئی مرتبہ صبح اٹھتے ہی کیا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اس مجرب کتاب سے بتانے لگا ہوں جو کہ یہ کتاب شاید دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہے۔ بڑی ہی مجرب وظائف کی کتاب ہے اور اس میں سے آپ کو میں آج وہ مجرب تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں جو میں نے جس کسی کو بتایا۔ آپ لوگ میری باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، آپ کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ تسبیح کا عمل کر کے دیکھیں گے۔ رات کو آپ لوگ سو گئے، جب سو کر اپنے بستر سے اٹھیں، اس وظیفے کا جو وقت ہے وہ صبح نماز فجر کے بعد کا ہے۔ آپ نے کچھ دیر کا یہ عمل کر لینا ہے، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ناشتہ وغیرہ اور اپنی زندگی کے معاملات کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی ڈیلی کی روٹین کے کام کریں۔ آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ نوکری پر جائیں، آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جائیں، آپ کہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں آپ اس کے لیے تیاری کر کے پھر اس کام کا آغاز کریں۔ اس عمل، اس تسبیح کے ورد سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دن بھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اس تسبیح کے عمل کی میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ اس تسبیح کے عمل کو میں نے سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے جب بھی مجھ سے کہا، میرے کئی ایسے بہن بھائی جو دکھ تکلیف میں، بیماریوں میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، مفلسی ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیسیں چڑھی ہوئی ہیں، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہیں، بچوں کے دودھ ہیں، لوگوں کے مسائل میں سارا دن سنتا رہتا ہوں اور ان کو میں ہمیشہ وظائف بتاتا رہتا ہوں۔ آج کا جو تسبیح کا عمل ہے، اس عمل کا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کسی کو بتایا ہو اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی نے مجھے یہ میسج کیا ہو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمارے حالات نہیں بدلے، ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ مجھے میسج آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہماری زندگی میں دولت کا طوفان لانے کے لیے آپ نے جس تسبیح کا عمل بتایا، ہماری زندگی میں پیسہ ہی پیسہ ہو گیا۔ یہ عمل میں نے جس کسی کو بتایا تمام کے تمام لوگوں کو بے حد فائدہ ہوا، اور اس عمل کو میں نے خود بھی پڑھا، اپنے کئی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی یہ وظیفہ میں نے بتایا، اپنے پڑوسیوں کو بتایا، اپنے جاننے والوں کو بتایا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، کوئی ایسا تو بندہ ہو جس نے بولا ہو کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میری مرادیں پوری نہیں ہوئیں، کوئی تو ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک ہماری بہن نے کچھ دنوں پہلے، جس کو میں نے یہ تسبیح کا عمل بتایا تھا، 3 دنوں میں ان کا اپنا ذاتی مکان کا بندوبست ہو گیا۔ 3 دن کے اندر آپ لوگ اس عمل کو ایک دن پڑھنا، اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر دوسرے دن پڑھنا، ایک ہی دن میں بگڑے ہوئے کام آپ کے سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی،
جائز حاجت ہوگی پوری ہوگی، آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، کوئی ایسی گاڑی چاہیے کہ آپ لوگ کہیں خوابوں میں دیکھتے ہوں کہ یہ بہت ہی قیمتی گاڑی ہے، چاہے اس کی لاکھوں کروڑوں میں مالیت ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے جو کچھ آپ کو مانگنا ہو مانگ لینا۔ پیسوں کی تو بہت چھوٹی سی بات ہے، پوری دنیا جہان کی جو بھی چیز آپ لوگ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں جس کسی چیز کی حاجت ہو، حسرت ہو، آپ وہ اپنے رب سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یہ تسبیح کا عمل ایسا کامیاب عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ دل میں خواہش کریں گے۔ ناظرین، رات کے وقت جیسے ہی آپ لوگ سکون سے اطمینان سے سو جائیں، آپ لوگ جیسے ہی پھر اٹھیں، آنکھ جیسے ہی کھلے تو آپ لوگوں نے صبح نماز فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یا پھر نماز کے فوراً بعد چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کے عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام سنورتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اب پورے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سمجھنا ضرور ہے، سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر مت دیکھیں، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وظیفے میں تعداد کی کمی بیشی ہونے کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے، پھر لوگ اس بات کا گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو براہ مہربانی ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے مت دیکھیے گا، اس پورے تسبیح کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سمجھنا ضرور ہے، سمجھو گے نہیں تو دوبارہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ ویڈیو کاٹ کر دیکھتے ہیں یا سکپ کر کے دیکھتے ہیں، اگر ان کے ذکر اذکار میں کمی بیشی ہو جائے تو ان کو وظائف اثر نہیں کرتے، تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اس طرح کے شیطانی وسوسے دلوں میں لانا گنہگار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو میں کہوں گا، جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، یہ تسبیح کا عمل اسی طریقے اسی طرح سے کرنا ہے، اس میں بالکل بھی رد و بدل نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان سا تسبیح کا عمل آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ ناظرین، یہ عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اس لیے جب یہ تسبیح کا عمل شروع کریں تو نماز کی عادت بھی اپنا لیں، کیونکہ نماز کی بے حد فضیلت ہے اور فجر کی نماز کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے والے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس پر پورا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نماز فجر رزق میں برکت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور پانچوں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں۔
جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہیں کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ نماز کی پابندی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ فجر کی نماز کے فضائل۔ امام فقیہ ابو علیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا، اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر یعنی کھول دوں گا۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو حفت یعنی 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعت ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے، انہیں احمد اور ان کی امت، وہ دنیا و مافیا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہیں، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا، ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے کہ پانی سے ٹپ کے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک شہر اور عطا کروں گا، اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا۔ جو اس مہینے میں شرمساری و صدق یعنی شرمندگی اور سچائی سے ایک بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شخص یا اسی مہینے بھر میں مر گیا اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھے ہی جاؤ گے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نماز فجر کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اس لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید
یعنی سزا کی دھمکی اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ شیطان کا 3 گرہیں لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں یعنی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ یعنی گانٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ بس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اس لیے وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا آتا ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں جو آپ کو درود پڑھنا ہو، یا آپ لوگ چاہے تو درود خضر پڑھ لیں۔ درود خضر میرے بھائیوں میری بہنوں بہت ہی پاورفل درود ہے۔ صرف اگر آپ لوگ اس درود پاک کو ہی پڑھ لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ تو میں اکثر وظیفہ پڑھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں کوشش کریں درود خضر پڑھ لیں۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنا آج کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا رشیدو یا رشیدو 3 مرتبہ پڑھیں۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو پڑھ لیں۔ 3 بار آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا اب دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ بھی بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج کا جو صبح کا عمل ہے غیبی دولت کا ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ اب آپ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا مؤمنو 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ یا مؤمنو، اسی طرح دوسری انگلی پر 3 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ لیا۔ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخری وظیفہ پورا عمل سمجھنا، 1 سیکنڈ بھی آپ لوگ سکپ مت کرنا۔ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بڑا ہی خاص ہے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ آپ کو یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ لیں۔ یہ تسبیح بہت ہی کمال کی تسبیح ہے۔ اس کو تسبیح یونس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے اسی تسبیح کا عمل کیا تھا، اور اسی تسبیح کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا تھا، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، اسی طرح آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
آپ کے بھی مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کے لیے رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا، جس چیز کی بھی آپ تمنا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ تمنا پوری فرما دیں گے۔ یہ تسبیح کا عمل آپ نے صبح نماز فجر کے بعد لازمی کرنا ہے، اس سے سارا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کے رزق، کاروبار میں، مال جان میں، عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیا، تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔